کلید کعبہ یعنی کعبہ کی چابی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود اپنی زبان سے فرماتے کہتے ہیں کہ ہجرت مکہ سے پہلے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا یا محمد، آپ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کا پیروکار بن جاؤں؟ حالانکہ آپ نے اپنی قوم کے دین کو ترک کر دیا ہے اور ایک نیا دین لے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عہد و جاہلیت میں ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم زائرین کے لیے سوموار اور جمعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تاکہ دوسرے لوگوں کی معیت میں کعبہ میں داخل ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدخلقی کا مظاہرہ کیا اور نہایت ناشائستہ انداز میں گفتگو کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی برہمی اظہار نہ کیا، بلکہ بڑے حلم اور بردباری سے میری بد کلامی کو برداشت کیا۔ البتہ بڑی نرمی سے مجھے فرمایا یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدہ اضعه حیث شئت۔ اے عثمان، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب تو دیکھے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں یہ سن کر بوکھلا گیا اور میں نے کہا کیا اس روز قریش کی عزت و آبرو خاک میں مل چکی ہوگی؟ تبھی تو یہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اس روز قریش ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی عزت و شوکت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا ہوگا۔ بل عمیرت یومئذ وعزت۔ عثمان کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے لوح و قلب پر نقش ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی زبان پاک سے جو بات نکلتی ہے وہ لامحلہ ہو کر رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میری قوم کو میرے اس ارادہ کی کہیں بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے سختی سے جھڑکا، اس لیے کہ میں نے ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جس روز مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کعبہ کی کلید یعنی چابی پیش کرو۔ میری کیا مجال تھی کہ انکار کرتا۔ فوراً گھر سے چابی لے آیا اور بصد ادب بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان کو واپس دے دی اور فرمایا خذوها خالدتن خالدتن لا ينزعوها منکم الا ظالم، یعنی یہ چابی لے لو اور میں یہ تمہیں ابد تک کے لیے دے رہا ہوں، اور جو تم سے یہ کلید یعنی چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرزاق کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ اجمع لنا الحجابۃ والسقایۃ، اے اللہ کے رسول، کعبہ کی زائرین کو پانی پلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں کعبہ کی چابی برداری کا شرف بھی مرحمت فرمائیے۔ لیکن رحمت عالم نے اپنی محترم چچا کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور چابی نہیں بخشی، بلکہ فرمایا آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں، آج کا دن میرے ابر و کرم وفا کے برسنے کا دن ہے۔ اس وقت چابی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت عثمان بن طلحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اور فرمایا خذوها خالدتن خالدتن لا ينزعوها منکم الا ظالم۔ اے عثمان، یہ چابی میں صرف تمہیں نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو بخش رہا ہوں۔ میری عطا کی ہوئی یہ چابی جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، ابھی تک وہ کلید یعنی چابی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی انہیں کی نسل میں ہے اور یقیناً قیامت تک انہیں کی نسل میں ہی باقی رہے گی۔ حوالہ ضیاء النبی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 669۔